اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے پیروں نے، دائیوں نے جب انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں اسماعیلی مذہب کا پرچار کیا، تبلیغ کی، تو انہوں نے آرگیومنٹ، دلیل کی زبان استعمال کی اور گنان کو ایز اے ٹول، ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا۔ اسی طرح کے گنان میں پیر صدر دین سوال کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے جی کہو رے پنڈتو، جیو کس گھر جاتا۔ اے پنڈتو، پنڈت کہتے ہیں ریلیجس اسکالر کو، سادھو کو، جو دھرم کا گیان رکھتا ہو، مذہب کا نالج رکھتا ہو۔ پیر سوال کرتے ہیں ان سے کہ تم مذہب کا گیان رکھتے ہو، علم رکھتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ انسان کی روح کون سے گھر واپس جاتی ہے؟ سننے میں بہت سادہ سوال ہے، سمپل سوال ہے، لیکن یہ اپنے اندر بہت سے دوسرے سوال چھپائے ہوئے ہیں، کیونکہ جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ انسان کی روح کس گھر جاتی ہے تو لازماً یہ سوال اٹھتا ہے کہ انسان کی روح کون سے گھر سے آتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ اور اگر اس بات کا تعین ہو جائے کہ کہاں سے آتی ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، تو لاجیکلی ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اسے اس کے وہی گھر لوٹنا ہوگا۔ تندروں، یہ سوال انسان کی آئیڈینٹی سے متعلق ہے، انسان کی شناخت، انسان کی حقیقت سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان جو اس زمین پر چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، ہنستا کھیلتا ہے، لڑتا جھگڑتا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ جندر کوئی ہم سے ہمارا تعارف پوچھتا ہے، ہم سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، تو ہم اپنا انٹروڈکشن کراتے ہیں، اپنا نام بتاتے ہیں، اپنا فیملی نیم بتاتے ہیں، کوئی اپنے پروفیشن سے اپنی پہچان کراتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی اپنی قومیت کے حوالے سے اپنی شناخت کرواتا ہے، کوئی سندھی اپنے آپ کو کہتا ہے، پنجابی ہے، پختون ہے، گجراتی ہے، کوئی نیشنلٹی کے حوالے سے، کنٹری کے حوالے سے اپنی شناخت بتاتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم انڈین ہیں، ہم امریکن ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہی تمام خصوصیات، یہی تمام کوالٹیز دوسرے جانداروں سے بھی وابستہ ہے۔ دوسرے جاندار، جھاڑ جھنکار، درخت، پودے، حیوانات، وہ بھی اپنا ایک نام رکھتے ہیں، وہ بھی اپنا ایک خاندانی نام رکھتے ہیں، وہ بھی ایک خاص مقام پر رہتے ہیں اور اس طرح سے اپنا ایک جغرافیکل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، جغرافیائی پس منظر رکھتے ہیں، علاقائی پس منظر رکھتے ہیں۔ وہ جاندار بھی، وہ جانور بھی سانس لیتے ہیں ہماری طرح، حرکت کرتے ہیں، دوڑتے بھاگتے ہیں، فیملی بناتے ہیں اور اپنی زندگی کو بچانے کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ تو پھر سوال وہی اٹھتا ہے کہ انسان کی زندگی اور ان دوسرے جانداروں کی زندگی میں فرق کیا؟ ہم سنتے آئے ہیں کہ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا، تمام مخلوقات میں فضیلت اسے حاصل ہے۔ تو کون سا ایسا گن ہے، ایسی خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ انسان دوسری مخلوقات سے مختلف ہے؟ امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ آپ فرصت کے وقت خیال کریں کہ آپ کی روح کہاں سے آئی ہے اور کہاں واپس جائے گی۔
امام فرماتے ہیں آپ 2 گھنٹے خیال کریں روزانہ کہ آپ کی روح کہاں سے آئی ہے اور کہاں جائے گی۔ ایک فرمان میں امام نے فرمایا 1 گھنٹہ خیال کریں کہ آپ کی روح کہاں سے آئی ہے اور واپس لوٹ کر کہاں جائے گی۔ اگر آپ کو اصل کا علم نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ انسان کی اس اصل حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے چلنا ہوگا، اس کے اوریجن کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت تمثیل کلام پاک میں بیان ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، جس سے بہت سے لیسنز ڈرائیو کیے جا سکتے ہیں، بہت سے اس میں سے ہم نکات نکال سکتے ہیں۔ حضرت آدم کی تخلیق ہو رہی ہے، ابھی تخلیق مکمل نہیں ہوئی، پانی اور مٹی کے مرحلے میں ہیں۔ خداوند عالمین کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب میں اس کو مکمل کر لوں، اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں، اس کو فنشنگ ٹچ دے دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر اپنی روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب سجدے میں گر پڑنا آدم کے آگے۔ دیندارو، اس آیت سے ہم کیا کنکلوژن ڈرائیو کر سکتے ہیں؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کے اندر ایک روح ہے، ایک آتما ہے، وہی اصل ہے، اور اس آتما کی وجہ سے وہ بشر جس کو مٹی سے تخلیق کیا گیا تھا، جس کو پانی سے تخلیق کیا گیا تھا، اس کی فضیلت اتنی بڑھ گئی کہ فرشتوں کو حکم ملا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ تم اس کے آگے سجدہ کرو۔ گویا انسان کی دوسری تمام مخلوقات پر فضیلت اسی روح کی وجہ سے ہے، اس کی آتما کی وجہ سے ہے، اس کی سول کی وجہ سے ہے، اور یہی وہ گھر ہے، یہی وہ اصل ہے جہاں سے روح آئی ہے، اور اسے اسی طرف واپس لوٹنا ہے، اسی گھر کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ ہم اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مانگتے ہیں نا، اس میں ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا مولا روحانی کو اصل مبارک میں واصل کر، اصل مبارک میں واصل کر۔ زندارو، دعائیں اپنی جگہ، لیکن اس اصل میں واصل ہونے کے لیے، اس گھر میں لوٹنے کے لیے کچھ کرنی پڑتی ہے، کچھ اعمال کرنے پڑتے ہیں، کچھ کمائی کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے مذہب جو ہمیں طریقہ بتاتا ہے ان میں سے ایک عبادت بندگی ہے، جسے گنان کی زبان میں آپ کہیں تو آتما ابھیاس کہا گیا۔ امام زمان اپنے فرامین کے لیے اس کے لیے پرسنل سرچ، ذاتی تلاش کی ٹرم استعمال کرتے ہیں۔ فلاسفرز اسے سیلف ایکچولائزیشن کا نام دیتے ہیں، یعنی اپنی ایگزسٹنس، اپنے وجود کی حقیقت کو سمجھنا، اس کا شعور حاصل کرنا، اور اسے خود شناسی پرشین لٹریچر میں ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ٹرم بھی ملتی ہے، یعنی خود شناسی، اپنی شناسائی حاصل کرنا، اپنی حقیقت کو سمجھنا۔ 1967 ممبئی، امام زمان نور مولانا شاہ کریم الحسین نیاز امام صلوات اللہ علیہ کی وزٹ تھی، اور اس موقع پر مولانا نے جو فرامین ارشاد فرمائے اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ فرمان ہے جس میں حضرت امام نے جماعتوں کے ساتھ سوال جواب کیے، باقاعدہ سوال پوچھے۔ امام کویسچن کرتے ہیں، I want to ask you another question. What is your first responsibility in life? ہم آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں
کہ زندگی میں آپ کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ جماعت replied, عبادت خداوند. جماعت نے جواب دیا, عبادت خداوند. Then if you know the answer, don't forget this when I am not here physically. اگر آپ کو جواب معلوم ہے تو پھر جب جسمانی لحاظ سے ظاہری طور پر ہم یہاں موجود نہ بھی ہوں تو آپ کو یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے, بھولنی نہیں چاہیے. ایک لمحے کے لیے غور کیجئے. یہ سوال ممبئی جماعت سے تھا. ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ مولا ہمارے پاس تشریف لائیں. مولا تشریف لاتے ہیں, ہمارے سامنے تشریف فرما ہوں اور ہم سے یہی سوال پوچھیں, واٹ از یور فرسٹ رسپانسبلٹی ان لائف؟ تو کیا ہمارا جواب کچھ مختلف ہوگا, کچھ ڈیفرنٹ ہوگا؟ یقیناً نہیں. ہم بھی اسی طرح جوش و خروش کے ساتھ بلند آواز سے جواب دیں گے کہ عبادت خداوند. تو پھر ایک سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں کس حد تک کامیاب رہے ہیں اور کتنی کوشش ہم نے کی ہے اس کے لیے. دیندارو, جب جماعت خانے کی حاضری کی, خاص طور پر صبح کی حاضری کی, عبادت کی بات آتی ہے, اٹھنے کی جلدی بات آتی ہے, تو ہمارے سامنے بہت سے ایکسکیوزز آتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے. آج کل لائف اتنی فاسٹ ہو گئی ہے, زندگی اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے کہ دنیا کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی, تو آپ یہ روحانیت کے لیے وقت کہاں سے نکالیں؟ یا آج کی جو اسکیم آف ورک ہے اس میں یہ فٹ ان نہیں ہوتا یا دھیان نہیں لگتا. مختلف قسم کے ہمارے ذہن میں جانتے ہوئے بھی کچھ خیالات آتے ہیں. کیا واقعی ہمارے پاس وقت کی کمی ہے یا مسئلہ کہیں اور ہے؟ کیا واقعی ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ اور دینداروں, ہم کیا ٹائم کے حوالے سے کوئی بجٹنگ کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک اپنی انکم کی بجٹنگ کرتا ہے. جتنی اس کی آمدنی ہے, 20,000, 30,000, 50,000, جتنی بھی آمدنی ہوگی, ہر شخص اپنی آمدنی کے حساب سے اس کی بجٹنگ کرتا ہے. وہ کچھ رقم اپنے گھر کے رینوویشن کے لیے رکھتا ہے, کچھ رقم وہ اپنے ٹرانسپورٹیشن کے لیے رکھتا ہے, آنے جانے کے لیے رکھتا ہے, کچھ رقم وہ اپنے کپڑوں کے لیے رکھتا ہے کہ اس سے کپڑے بنواؤں گا, کچھ رقم وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے رکھتا ہے, کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے رکھتا ہے. اس طرح وہ بہت سی چیزوں کے لیے اپنے بجٹ بناتا ہے. لیکن اس بجٹ بناتے ہوئے وہ ایک چیز کو بھول جاتا ہے. وہ اپنی غذا کے لیے کوئی رقم نہیں رکھتا, فیملی کی غذا کے لیے کوئی رقم نہیں رکھتا, جس کو ہم راشن کہتے ہیں, مہینے کا لیتے ہیں ہم, اس کے لیے کوئی رقم نہیں رکھتا. تو دیکھنے والے اسے کیا کہیں گے؟ دیکھنے والے اسے کہیں گے, ارے نادان, کھائے پیے بغیر تو تم زندہ نہیں رہو گے, تو تمہیں ٹرانسپورٹیشن کی کیا ضرورت؟ کھائے پیے بغیر تو آپ زندہ نہیں رہیں گے, تو پھر آپ کو انٹرٹینمنٹ کی کیا ضرورت؟ گھر کے رینوویشن کی کیا ضرورت؟ آپ کی پہلی ضرورت تو غذا ہے. اگر غذا کے لیے, خوراک کے لیے آپ نے الگ سے پیسے نہیں رکھے تو پھر تو آپ کی زندگی مشکل ہے, جینا مشکل ہے. تو سب سے پہلے اس کے لیے رقم رکھو. تو اسی طرح ہمارا بھی یہی حال ہے. کیا ٹائم کے حوالے سے ہم اپنی بجٹنگ کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, ہم اپنی فیملی لائف کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, ہم ٹی وی اور دوسری مصروفیات کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں.
ان سب کے لیے ٹائم نکالتے ہیں ہم کیا اس میں اپنی اسپریچول اپلفٹمنٹ کے لیے بھی کچھ وقت نکال سکتے ہیں؟ کیا کچھ وقت ہم اپنی روحانی زندگی کی ترقی کے لیے بھی نکال سکتے ہیں، جسے ہم اپنی پہلی ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ دینداروں، انفارمیشن آج کے دور کی ایک ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ انفارمیشن کا دور کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں چیپسٹ کموڈٹی جو ہے تو وہ معلومات ہونا ہے، جانکاری کا ہونا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اگر آج کے کمپٹیشن کے دور میں ایجوکیشن ضروری ہے، آج کے کمپٹیشن کے دور میں کمپیوٹر لٹریسی ضروری ہے، آج کے دور میں انگلش لینگویج پر عبور ہونا ضروری ہے، لیکن اگر میں نے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لیا، کسی اسکول کی شکل نہیں دیکھی، کسی سے کچھ سیکھا نہیں ہے، تو یہ انفارمیشن، یہ جانکاری میرے کس کام کی؟ یہ مجھے کہیں بھی نہیں لے جا سکتی، کہیں بھی نہیں لے جا سکتی۔ دینداروں، ٹائم کی بجٹنگ ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہمارے سامنے پرائیورٹیز کلیئر ہوں، ترجیحات کلیئر ہوں کہ کون سی بات کو کتنی اہمیت ہماری زندگی میں حاصل ہے۔ دنیا کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں، اپنی آتما کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں۔ پھر ایک گنان میں پوچھتے ہیں کہ ہشت پہر تنے کل جگ نہ سونپیا، ایک گھڑیے تو ہم نے نہ پہنچو، کہ 8 پہر دیے گئے آپ کو ایک دن میں، ایک پہر 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، 24 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، اور اس میں ایک گھڑی 22 منٹ 22.5 منٹ تم ہمارے لیے نہیں نکال سکے، ہمارے لیے نہیں نکال سکے، دنیا کے پیچھے ہی پورا وقت خرچ کر دیا۔ قرآن پوچھتا ہے ما ہذہ حیات الدنیا الا لہو و لعب، کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود اور تماشے کے سوا اور کیا ہے، اور کیا ہے؟ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور یہ آخرت کا گھر ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، آخرت کا گھر ہے۔ اس دنیا کو کھیل کود اور تماشے کی جگہ قرآن نے قرار دیا۔ ہمارے اس شہر میں بہت سے امیوزمنٹ پارکس ہوتے ہیں نا، اس سے تشبیہ دی ہے، اس کی مثال دی ہے۔ ہمارے اس شہر میں بہت سارے ایسے امیوزمنٹ پارکس ہیں، الادین پارک کہہ لیں، کوزی واٹر پارکس کہہ لیں، وہاں ہم اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، چھٹی میں ویکینڈز ہوتے ہیں، صبح سے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، آؤٹنگ کریں گے آج، اور وہاں جا کر خوب سیر و تفریح کرتے ہیں۔ بچے اس سے بہت خاص طور پر خوش ہوتے ہیں، ایک رائڈ سے دوسری رائڈ، ایک جھولے سے دوسرے جھولے پر۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہیں، واپسی کی تیاری ہوتی ہے، پیک اپ کا ٹائم ہوتا ہے، چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ڈالتے ہیں۔ تو بچے جنہوں نے سارا دن انجوائے کیا ہوتا ہے، بچے کہتے ہیں ماما تھوڑی دیر اور، ماں اسے کہتی ہے نہیں بیٹا گھر بھی تو جانا ہے، رات ہو رہی ہے، واپس جانا ہے۔ تو کیا ہمیں اپنے گھر واپس نہیں لوٹنا؟ آپ کہیں گے کس گھر کی بات ہو رہی ہے؟ ہم اسی گھر کی بات کر رہے ہیں جس میں داخلے کے لیے ہم دن میں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اپنی دعا میں دعا مانگتے ہیں، وَادْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ، ہمیں سلامتی کے گھر میں داخل فرما۔ تو کیا ہمیں اپنی روح کو اس کے گھر واپس نہیں پہنچانا؟ یقیناً صبح اٹھنا تکلیف کا باعث ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے، یہ آسان اتنا کام نہیں ہے، یقیناً آسان بات نہیں ہے یہ۔ اور قرآن بھی اس بات کی کھلا اظہار کرتا ہے کہ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد، کہ یقیناً رات کا اٹھنا ایک ناگوار اور مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ لیکن دیندارو، کیا کوئی چیز اس دنیا میں
بغیر تکلیف اٹھائے، بغیر مشکل کے حاصل ہوئی ہے؟ ماں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے راتیں جاگ جاگ کر گزارتی ہے۔ ایک بچہ، ایک اسٹوڈنٹ اپنے کوالیفیکیشن کے لیے، ایجوکیشن کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ آبجیکٹو، یہ منزل بھی آسان نہیں ہے، مشکل ضرور ہے، لیکن اس کے لیے اگر یہ بات ہمیں مشکل لگتی ہے، ذرا غور کیجئے کہ اگر ہماری روح کے لیے، آتما کے لیے اٹھنا، عبادت بندگی کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے، تو کیا کوئی اور کرے گا ہمارے لیے؟ کیا کوئی اور کرے گا؟ ہمیں اپنی روح کی کتنی فکر ہے، کیا دوسروں کو ہوگی؟ اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر، شہر کے بہت ہی مشہور نامچین ڈاکٹر، دور دور سے لوگ، پیشنٹس ان کے پاس آتے تھے۔ ان کا عمر کا آخری حصہ آ پہنچا تو انہیں خیال ہوا کہ کیوں نہ میں اپنی ایک وصیت لکھوا دوں، ایک ول میں لکھوا دوں۔ وہ اپنے ایک لائر کو کال کرتے ہیں، وکیل کو بلاتے ہیں کہ میں اپنی وصیت لکھوانا چاہتا ہوں۔ وہ لائر سے کہتے ہیں کہ میرے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، یہ میرا گھر جو ہے، میرا بنگلو جو ہے، وہ میرے بعد میری وائف کو ٹرانسفر ہو جائے۔ میرے اس بینک میں اتنا بیلنس ہے، وہ میری بیٹی کو مل جائے۔ وہاں پہ میری جو پراپرٹی ہے وہ میرے بڑے بیٹے کو ملے۔ اس طرح وہ ایک ایک کو گنواتے جاتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر رک کر وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ میرا چھوٹا بیٹا جو ہے، یہ مجھے بہت لاڈلا ہے، یہ مجھے بہت عزیز ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو میری ڈاکٹر کی ڈگری جو ہے، کوالیفیکیشن جو ہے، وہ اس چھوٹے بیٹے کو ٹرانسفر ہو جائے، اور میں اپنے پیشنٹ سے، مریضوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے بعد اگر آپ کو علاج کروانا ہو تو میرے اس چھوٹے سب سے لاڈلے بیٹے کے پاس آنا۔ لائر سنتا ہے اور کہتا ہے، آر یو آل رائٹ؟ کیا آپ صحیح ہیں؟ کیا آپ صحیح ہیں؟ آپ اپنی کوالیفیکیشن، اپنی ڈگری اگر چاہیں بھی تو اپنے بچوں کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ نے ہارڈ لیبر، سخت محنت کی ہے، تب جا کے آپ نے اپنی ایک ریپوٹیشن بنائی ہے۔ تو دیندارو، کچھ کام اس دنیا میں انسان کو خود کرنے ہوتے ہیں، کچھ اعمال، کچھ کرنی انسان کو خود کرنی ہوتی ہے۔ عبادت بھی ان میں سے ایک ہے۔ جس طرح ڈاکٹر اپنا کلینک تو ٹرانسفر کر سکتا ہے، پراپرٹی ٹرانسفر کر سکتا ہے، لیکن اپنی ڈگری کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا، اور ٹرانسفر کر بھی دے خوش ہونے کے لیے تو کوئی پیشنٹ اس کے پاس نہیں آئے گا۔ اس طرح سے عبادت بندگی بھی ہمیں اپنی آتما کی، اپنے جیب کی فکر خود کرنی ہے، خود کرنی ہے، اور کسی خوف سے، کسی ڈر سے نہیں، بلکہ چاہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور شکر گزاری کے احساس کے ساتھ۔ ہم مینرزم سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ بیٹا کوئی بھی ہماری فیور کرے تو اسے تھینک یو ضرور کہنا، شکریہ ضرور کہنا۔ تو ہمارے امام نے ہمارے لیے جو کچھ کیا، جو کچھ رحمتیں، جو نعمتیں امام کے وسیلے سے ہمیں ملی، ہر فرمان کا آغاز، ہر تعلیقے کا آغاز، مائی بیلوڈ اسپریچول چلڈرن، میرے پیارے روحانی بچوں۔ دیندارو، ہم نے کب کہا، کتنی بار کہا، تھینک یو ویری مچ مائی بیلوڈ اسپریچول فادر، تھینک یو۔ شکر گزاری کا امام کی ایک ذریعہ 2 وقت کی حاضری، دعا، دسون اور بندگی ہے۔ دیندارو، اگلے ہفتے سے بیت الخیال کے ستاڑے شروع ہو رہے ہیں، اور آج کی واز
ایک ویک اپ کال آپ سمجھ لیں، ایک ریمائنڈر سمجھ لیں۔ اس ویک اپ کال کا کیا جواب دیتے ہیں یہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر خود منحصر ہے۔ ہم نے اس قسم کی باتیں سنی ہوں گی، فرامین سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، گنان سنتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، لیکن وہی نقطہ جس سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ انفارمیشن ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک اس کے پیچھے عمل نہ ہو، ایکشن نہ ہو۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ Subscribe us at www.youtube.com/srayemani.